پر جو ہے اولاد ایک دوسرے کی حرام ہو جاتی ہے کہ مرد کے لیے جو جس عورت کے ساتھ اس نے صحبت کی ہو اس کی جو بھی اولاد ہے، خواہ وہ اس کا وہ تعلق جو ہے جنسی تعلق جو اس نے قائم کیا وہ نکاح کی بنیاد پر ہو یا وہ بدکاری کی بنیاد پر ہو، دونوں صورتوں میں وہ بیوی کی جو اس عورت کی جس کے ساتھ صحبت ہوئی ہے وہ اولاد جو ہے وہ حرام ہوگی، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وائس ورثہ جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ عورت کے لیے بھی وہ بیٹا جو ہے اس مرد کا وہ حرام ہوگا۔ تو یہ اصول جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں گا تو پھر سارے جو رشتے ہیں وہ پھر آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ والمحصنات من النساء، اور شوہر والی عورتیں، حسن کہتے ہیں ہا صاد نون کہتے ہیں قلعے کو، محصنہ قلعے میں بند کی ہوئی، یعنی ایک عورت جو ہے وہ ایک ہے آزاد عورت کے جو نکاح کے لیے وہ یعنی رائپ ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر اس سے جو بھی شرائط ہیں دین کی وہ پوری کرے گا، نکاح کر سکتا ہے، اوپن ہے۔ ایک ہے کہ جو شوہر کے قلعے میں بند ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں ہو سکتا۔ والمحصنات من النساء، عورتوں میں سے شوہر والی عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ملک یمین کے لونڈیوں کے، وہ لونڈی جو ہے وہ نکاح شدہ بھی ہوگی تو اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کے احکام ہیں جو تم پر لکھ دیے گئے ہیں، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اور اس کے علاوہ اس کے پرے پرے جو کچھ ہے وہ سب تم پر حلال ہے۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم اپنے مالوں میں سے ان کو لو محسنین غیر مسافحین، یعنی ان کا مہر ادا کرتے ہوئے محسنین غیر مسافحین، ان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے، نہ کہ صرف اپنی مستی نکالنے کے لیے۔ فمستمتعتم بہ منہن، پس جب تم ان سے کوئی فائدہ حاصل کر لو جنسی فائدہ، فآتوہن اجورہن فریضۃ، تو ان کا اجر، ان کا مہر پورا کا پورا ادا کر دو۔ یہ جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا تھا کہ نکاح سے آدھا مہر جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے ادا کرنا، اور جب خلوت ہو جائے تو پھر بقیہ جو ہے وہ بھی ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس کا ذکر ہے کہ جب تم نے ان سے صحبت کر لی اب پورا کا پورا مہر جو ہے تم پر ادا کرنا لازم ہو گیا تو تم ادا کر دو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ مہر باندھ لینے کے بعد تم باہمی رضامندی کے ساتھ یا وہ اپنا حصہ چھوڑ دے یا آپ اس کو حصہ جو ہے وہ معاف کر دیں یا اس سے دگنا دے دیں، 4 گنا دے دیں، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو کوئی استطاعت نہ رکھتا ہو نکاح کرنے کی کسی آزاد عورت کے ساتھ، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ مومن آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ وہ ان کے لیول کے مطابق مہر ادا نہیں کر سکتا اور ان کے سٹیٹس کے مطابق جو ہے جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر تم میں سے جو ملک یمین ہیں، لونیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لے، من فتیاتکم، تمہاری لونیوں میں سے، لیکن المؤمنات، بشرطے کہ وہ مومن ہوں۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، تو ان سے نکاح کرو ان کے اہل کے اذن سے، یعنی جو بھی اس لونڈی کا وہ سو کالڈ مالک ہے اس کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، وہ براہ راست نکاح نہیں ہو سکتا۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کو بھی معروف طریقے سے ان کا مہر ادا کرو، ان کا اجر عطا کرو۔ محصنات غیر مصافحات، بشرطے کہ وہ محسن بن کر رہنا چاہیں، تمہارے قلعے کے اندر رہنا چاہیں، پھر وہ اپنے آپ کو آزاد محسوس نہ کریں کہ پھر جہاں مرضی وہ گھومتی رہیں۔ غیر مصافحات، اور کھلم کھلا بدکاری بھی نہ کریں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی چورے چھپے کوئی بدکاری کا معاملہ کریں۔ فیضا احسننا، پس جب وہ تمہارے حصار میں آ جائیں، فإن أتین بفاحشۃ، پھر اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کریں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات من العذاب، تو ان پر جو عذاب ہوگا، جو سزا ہوگی ان کی، وہ آزاد عورت کے مقابلے میں نصف ہوگی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے کہ جو اندیشہ رکھتا ہو تم میں سے کسی گناہ میں ملوث ہو جانے کا، یعنی اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے اور یہ کر لے، ورنہ اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں ابھی اپنے آپ کو ہولڈ کر سکتا ہوں تو پھر اسے بچنا ہی چاہیے، پھر اس پروپوزیشن کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔
اصل میں